पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने वक्त दिया अपना। आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अपने फैसले को अमल दरामद करने के लिए हम आइन का इस्तेमाल करेंगे। आपको कितनी उम्मीद है मुज़ाकरात से, उन मुज़ाकरात से जिनमें वो इसाकदार साहब बैठे हैं जो कहते हैं व्हाट इलेक्शंस, नहीं होंगे इलेक्शन 3-4 महीने तो क्या हो गया? देखें, मुज़ाकरात से तो सच्ची बात है, हुज्जत वाली बात ही है। या आप कह लें कि कोई ये ना समझे कि अपना पीटी हार्ड लाइनर है या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, क्योंकि नून लीग की जो गवर्नेंस है या हिस्ट्री है वो मीडिया के थ्रू हुकूमत करते हैं। तो अपना नैरेटिव जो है मीडिया को बायन करके लेके जाते हैं आगे। तो मीडिया में चूँकि आप कह लें काफ़ी हद तक वन साइडेड है, तो वो ये लेके चलते हैं कि पीटीआई शायद हार्ड लाइनर है और मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, और ये आप कह लें कि इस मुल्क में जो यू कैन से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो शायद हमारी वजह से है। सो हम ये जो पॉलिटिकल, और दूसरा ये कि थोड़ी भी अगर होप हो तो आपको जो पॉलिटिकल ऑप्शन है या जो पुरअमन ऑप्शन है उसे ज़रूर एग्जॉस्ट करना चाहिए। सो वी आर डूइंग दैट। अदरवाइज़ हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, स्पेशली मुस्लिम लीग नून, ये समझते हैं, फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि हम शायद लास्ट टाइम है, आखिरी बारी है हमारी, जो एक मैंडेट लेके आए हैं। मैंडेट शायद दोबारा हमें लोग ना दें, क्योंकि पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई और पार्टी के जो जमहूरी क्रेडेंशियल थे वो ख़त्म हो गए। सो जितनी उसकी बुरी परफॉर्मेंस है, जितनी बुरी गवर्नेंस है, और जिस तरह वो इलेक्शन को अवॉइड किया उन्होंने, तो पार्टी का जो पॉलिटिकल चेहरा था या जमहूरी चेहरा था वो दागदार हो गया है। लिहाजा वो समझते हैं कि हम दोबारा शायद इलेक्ट ना हो सकें। और फिर ये कि एक शहबाज शरीफ को समझते हैं कि उस तरह का फेस नहीं है। मरियम एक ऐसा फायर था जो बिल्कुल ही फेल हो गया। हमजा शहबाज बड़ी बुरी तरह फेल हुआ। सो डायनेस्टी से, अपनी फैमिली डायनेस्टी से बाहर नहीं निकलते, और फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है सर जी जिसमें फवाद चौधरी साहब या आपका विजडम हो। आपके पॉइंट में समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि एक हुज्जत थी वो हमने तमाम कर दी है। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि सिर्फ तारीख पे मामला फंसा हुआ है, मतलब उस पर कुछ आ जाए, तो ये खबरें दुरुस्त हैं कि आप चाह रहे हैं कि 15 जुलाई तक हो जाए, वो 15 सितंबर तक लेना चाह रहे हैं, या आपकी पार्टी क्या तारीख चाह रही है? इमरान खान साहब तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि अगर इन्होंने 14 मई से पहले असेंबलीज ना डिसॉल्व की तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब किस मैंडेट के साथ ही बात कर रहे हैं? देखें, हम 14 मई वाली बात ही कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो भी तारीख तय करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन को क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई कंसेंसस से तारीख तय नहीं होती तो फिर उस तारीख का मीनिंगलेस है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। ये अगर एक बंदा आइन को, एक पार्टी आइन को नहीं मानती या हुकूमत आइन को नहीं मानती, पूरी असम्बली खड़े होकर स्पीकर समेत और वज़ीर आज़म समेत, वज़ीर ख़ारजा समेत बैठ के बात करते हैं कि हम आइन को नहीं मानते। वज़ीर ख़जाना कहता है व्हाट इलेक्शन, 4 महीने लेट हो जाएंगे, 6 महीने लेट हो जाएंगे तो क्या होगा? सो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा? पैसे लूट लिए तो क्या होगा? ये जो कुछ भी आप कह लें, इनके बड़ी स्ट्रेंज किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले लोगों से हम नहीं तवक्को करते कि कोई बाहमी मुशावरत से कोई डेट तय हो जाए तो उस पर अमल दरामद होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कोई तय चीज़ हो जाए तो वो उस पर अमल दरामद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन है। बट हमें इससे कोई ज़्यादा सच्ची बात है होप नहीं है ये। और जो होप है वो ये है कि जिस बात का इनको नहीं पता, जिस बात का इनको आज तक नहीं पता, वो ये है कि इलेक्शन जो है ये इमरान खान और शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आप पहले चीफ जस्टिस का भी मामला नहीं है। ये मामला 23 करोड़ लोगों का है। ये डायरेक्ट है 23 करोड़ लोगों का। जो भी इलेक्शन को डिनाई करेगा, वोट के हक को डिनाई करेगा, वो अवाम के सामने होगा। और अवाम समझ रहे हैं कि हमारा मामला तय हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और पॉलिटिकल पार्टीज के मुज़ाकरात में। जब वो समझेंगे कि मुज़ाकरात फेल हो गए और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना जा रहा, तो फिर जो अवामी गुस्सा है, जो उनको महंगाई का है, बैड गवर्नेंस का है, बड़ी अच्छी बात है। यही पॉइंट मैं जरा ताहिर मलिक साहब की तरफ लेके वो सारे का सारे निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, अवाम को सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी, आपको तो नहीं थी वैसे? मुझे नहीं थी। चले, वो नहीं हुआ। एतजाज साहब ने तो अब कह दिया कि ये तो बात करना ही फजूल है अब 14 मई, तो वो पॉसिबल ही ना ह्यूमनली। उससे आगे का भी कुछ पता नहीं है कि कौन सी तारीख, कितने महीने बाद, या पता नहीं है भी कि नहीं, वो जो भी मामला है। एक ऑप्शन जिसकी तरफ चीमा साहब इशारा कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं सड़कों पर निकालने वाला, यहाँ से कुछ काम बना पाएंगे आपके ख्याल में? वो ऑप्शन कितनी कारआमद, कितनी कारगर हो सकती है? मेरा ख्याल है चीमा साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो मुझे लगा कि हम स्टॉक होम में या स्वीडन में ये शो कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं, इस मुल्क में 1970 में इलेक्शन हुए थे, 52% बंगालियों ने वोट डाला था, हमने मुल्क तोड़वा दिया था।
ہم نے آئین کو نہیں ماننا تھا, ہم نے الیکشن نہیں کرائے تھے. ان سے سوال کر دیں کہ مجھے ایک الیکشن پاکستان کی پوری تاریخ میں بتا دیں جس کو یہ 23 کروڑ کا شور ڈال رہے ہیں, کہ پاکستان کی عوام کو 47 سے آج تک ایک بھی موقع اگر ملا ہو کہ وہ انہوں نے ووٹ سے کوئی وزیر اعظم بنایا وہ ووٹ سے توڑا ہو, انکلوڈنگ عمران خان. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, 2018 میں ان کو پتہ ہے عمران خان بھی کس طرح ہے. اب میں آتا ہوں ان کی غلطی اس کا رپلائی کریں گے, بات کہیں اور چلو وہ تو چلیے, میں جو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ساتھ پاکستان کی میجورٹی ہے, عمران کو کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا. مگر خان صاحب غلطی کیا کر رہے ہیں, خان صاحب لوگوں کی انرجی کو اتنا ڈرین کر رہے ہیں, اتنی بریکیں 80 جلسے 2 لانگ مارچ ہوئی تو نہیں ابھی تک, سال ہو گیا, آپ بھی 6 مہینے سے بات کر رہے ہیں. 1 جولائی مئی کو بھی آپ نے جلوس نکال دی, اب کل آپ نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا. میری گزارش پہلے سن لیں, یہ قوم پہلے انہیں بھنگ پیتی ہے, کرن تیار کچھ نہیں. آپ ان کو وارم اپ کر کے ان سے ایکشن لے لیں. آپ سڑکوں پہ, میرا خیال ہے, مجھے ڈر ہے, میرا کام نہیں ہے یہ کہنا, مجھے لگتا ہے کہ خان نے خود بھی اپنے آپ کو بھی تھکا لیا ہے. 122 مقدمے, روز ایک مقدمے پہ جائے 6 مہینے تو وہاں پہ لگتے ہیں, لوگوں کو بھی تھکا دیا. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو پھر کریں, ایکشن لیں. لوگ لیکن ہر دفعہ نکلے ہوتے ہیں نا ساتھ. مجھے اس کا جواب دیں, مجھے آپ چیمہ صاحب سے ایک سوال کا جواب دے دیں. جب خان کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں, جب اس پہ FIR نہیں ہو رہی تھی, وہ کیوں نہیں اسٹریٹ پہ گیا, کیوں نہیں لوگوں کے پاس گیا؟ اب آپ بات. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا ہے. آپ کی وہ پارٹی ہے, یہ آپ PDM کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے. آپ کی پارٹی کے چیئرمین یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشنز اپنی ڈیٹ سے پیچھے گئے, الیکشنز نہ ہونے کی طرف معاملہ گیا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ کورٹ کے اندر کہا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب اس معاملے کچھ جو ہے نا وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی بلاول بھٹو صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں جو سپیچ کی اس میں انہوں نے سپریم کورٹ پر ہی تنقید کی. تو اب یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی بھی الیکشنز نہیں چاہ رہی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہ ہو. ہم نے ہمیشہ الیکشن لڑے ہیں, ہم الیکشن جیتے بھی ہیں, ہم الیکشن ہارے بھی ہیں, ہم الیکشن ہروائے بھی. یہ ہے, یہ ایک پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس ہے, اور ہم اس میں بیلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے, جس سیاسی جماعت کو بھی مینڈیٹ دے, ان کو حق ہے کہ وہ پاکستان پر حکمرانی کریں, لیکن مینڈیٹ جنون ہو جس پہ حکمران, جو عوام جس کو ووٹ کرے. دوسری بات ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق آپ جو کہہ رہے ہیں, جو کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا ہے, اس میں صرف یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے مذاکرات کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک میچور سیاسی جماعت ہے اور ہم نے ماضی میں چیزیں دیکھی ہیں, اور اس سب چیز کا نقصان جو ہے آخر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوگا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دن الیکشن ہو. ایک دن الیکشن کے لیے ہم نے اس لیے بات کی کیونکہ جب پنجاب میں اور خیبر میں الیکشن ہوں گے, اور جب چیف منسٹر آئیں گے, جس جماعت کے بھی چیف منسٹر آتا ہے, وہ اگلے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے سر انداز ہوگا. کیوں ہوگا کہ ماضی میں آپ نے کشمیر اور GB کا الیکشن دیکھا, الیکشن کمیشن نے کتنے نوٹسز دیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, ان کے وزراء کو, کہ ترقیاتی کام نہ کریں, وزٹس نہ کریں. انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیا اس وقت کی عدالتیں کھڑی ہوئی؟ ہمیشہ ہوتا رہا, جس کی وفاق میں حکومت رہی ہے وہ آزاد کشمیر اور ہم یہ تو میں نے مثال دی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوگا یا KP کا چیف منسٹر ہوگا, وہ اپنے حلقوں میں دخل اندازی نہیں کرے گا, 100% کرے گا. اپنے DC لگائے گا, اپنے SP لگائے گا, اپنے ترقیاتی فنڈ اور اپنے لوگوں کو MNAs بنائیں گے. اب یہ ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں الیکشن جیت جاتی ہیں پنجاب کو اور خیبر کو, کیا عمران خان تو بیٹھا ہے کہ جی اگر مجھے سمپل میجورٹی ملی تو میں الیکشن نہیں مانوں گا, مجھے 2 طرح کی سیریت دیں. بھائی یہ تو عوام نے دینی ہے نا. اب وہ الیکشن کروانے کا کہہ رہا نا. میں ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ کے سامنے رکھ سکوں, اسی سے آپ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک دن الیکشن کروانے والی, آئین کے مطابق یہ اختیار ہے آرٹیکل 209 کے تحت وزیر اعلیٰ KP کے ہو یا پنجاب کے, کہ وہ سمری بھیجے گا اور اسمبلی 48 گھنٹے میں ڈیزالو ہو جائے گی. اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی اسمبلی تحلیل کر دیں, مبادہ یہ کہ آئین تحلیل کرنے کی طرف معاملہ پہنچ جائے. دیکھیں ہم تو ایک میچور سیاسی جماعت ہے, اور ہم مشاورت کے ساتھ پارٹی کے لیڈرشپ بیٹھ کر اس وقت کرتے ہیں. ہمیں کوئی آ کے سابق جنرل نہیں بتاتا کہ ہمیں اسمبلی توڑنی چاہیے اور پھر الیکشن ہوں گے. عمران خان صاحب نے تو اپنی عقل استعمال نہیں کی نا, یا اپنی سیاسی سوچ استعمال نہیں کی, یا اپنے ساتھیوں کی سیاسی سوچ استعمال نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا کہ اسمبلی توڑ دو. کنڈی صاحب آپ نے میچورٹی کی بات کی ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہماری تھوڑی سی یادداشت زیادہ ہوتی ہے. مجھے چیئرمین بلاول کی کوئی 10 اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, یہ اسمبلی سلیکٹڈ ہے, ہم چاہ رہے ہیں یہ ٹوٹے اور ہم نئے الیکشن کرا کے پھر الیکشن کرائیں. تو آپ کی تو پارٹی کہاں گئی, آپ کی میچورٹی کہاں, آپ کیا گیا اخلاق, کہاں آپ کی گئی آپ کی سیاست؟ آپ تو نظریہ ضرورت کے ساتھ چل رہے ہیں, پاور ملی آپ کے, سب اصول ختم کر دیا آپ نے.
نہیں، ہم کبھی ایسے نہیں کہ ہماری میچورٹی بالکل ہے، ہماری اخلاقیات بالکل ہیں. تو آپ تو ہم نے سلیکٹڈ کیا وزیر اعظم آپ نے کہتے ہمیں تھے، اس کو تو مانتے نہیں تھے آپ، اسمبلی کو جعلی نہیں اسمبلی، مانتے. جعلی اسمبلی. اب اسی سے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں کرا اچھا، سکتے. اگر آپ کا سوال ختم ہے تو میں کچھ نہیں عرض آپ کر لوں، ختم ہو گئے. اگر مجھے عرض کرنے کی اجازت ہو، اگر عرض کرنے کی اجازت ہو تو. سر ٹھیک ہے، حکم کریں آپ، فرمائیں. دیکھیں بالکل ہم نہیں ہم حکم نہیں کرتے، ہم بالکل میچور ہیں، ہم بالکل ہماری اخلاقیات ہیں. آپ نے ہمارے کبھی بھی سر کسی سر لیڈر کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو گالیاں بکیں. نہیں نہیں، کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں سر، بڑے پلیز چھوٹے کا احترام، ہمیں بڑے چھوٹے کا احترام ہے. پلیز سر. جب سے پی ٹی آئی کی ہماری سیاسی جماعت آئی، ہماری برادری کی، اب ہم اچھے ہیں برے ہمیں ان کو، کیونکہ ہماری برادری میں پولیٹیکل برادری میں، تو ہمیں ان کا اس وقت سے اس سیاست میں اخلاقیات کے نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. لہٰذا یہ چیز ہم بالکل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں، بالکل ہم کہہ رہے تھے یا اسمبلیاں توڑیں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں. ہم نے بالکل عدم اعتماد کیا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے امریکی سازش ہے. آج تو وہ امریکی سازش سے کہ آج دیکھیں کہ ان کے لیڈران، ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے جو ہے وہ امریکن امبیسڈر کو دعوت دینے کو کہہ رہے میرے گھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ. کیا انہوں نے کسی بھی فنکشن میں یا کسی بھی میٹنگ میں ان سے احتجاج کیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آج تک تو کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاج کیا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئے ہیں. یہ تو فوٹو سیشن اور سیلفیوں سے فارغ نہیں ہوتے امریکن امبیسڈر کے ساتھ. اور آپ دیکھیں ایک چیز، ایک پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا اور آپ بھی نوٹ کریں کہ جب ڈی چوک میں دھرنا دیا گیا تھا، اس میں کیا ٹائمنگ تھی کہ اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے تھے. آج 6 تاریخ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں یکجہتی کریں سپریم کورٹ کی جسٹس کے ساتھ، کیونکہ اس وقت فورن منسٹر چائنا کے پاکستان آ رہے ہیں اور ہماری ٹرائلیٹرل میٹنگز ہو سر رہی ہیں افغانستان، پاکستان آئین اور جرمنی. پاکستان پہ عمل تو ہونا ہے نا. ایک منٹ، وہ تو میں آپ نے جو کہا، میں اچھا کچھ نہیں کرتا، میں میری اس بات پہ رسپانس لے لوں چیمہ صاحب کا کہ کیوں انہوں نے احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا امریکن ڈپلومیٹس کے میری ساتھ. بات تو مکمل نہیں ہوئی. میری بات نہیں مکمل چلیں ہوئی کر نا، لیجیے، میری بات تو سن لیں کہ آپ جی نہیں کر سنی. لیجیے. دیکھیں یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ جب بھی چائنیز پریزیڈنٹ یا چائنیز ڈگنیٹریز کے وزٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جس کا زیادتی ہو رہی ہے؟